اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج ہم حدیث پڑھیں گے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ خاص حدیثیں ہیں جو عام کتابوں میں ہمیں نہیں ملتی۔ عن معاویہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی ولن تزال ہذہ الامۃ قائمۃ علی امر اللہ لا تضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ بوجھ اور بصیرت عطا فرما دیتا ہے، اور فرمایا، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ کی ذات ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی۔ جو بھی اس کی مخالفت کرے گا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ امر الہی آ جائے۔ یہ مختصر حدیث انتہائی جامع ہے۔ ناظرین، آپ نے انتہائی حکمت کے ساتھ اس حدیث میں 3 باتیں ذہن نشین اس میں کروائی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی سب سے بڑی نعمت دین کی بصیرت ہے۔ نمبر 2، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پہنچاتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ نمبر 3، یہ امت قیامت تک قائم رہے گی، حق پر قائم رہے گی۔ دولت، عزت، شہرت، اقتدار، صحت اور اولاد سب اللہ کی نعمتیں ہیں، مگر اللہ جب کسی بندے پر خصوصی فضل فرماتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اسے وہ نعمت عطا کرتا ہے جو خدا کی طرف سے ساری نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، یعنی دین کی سمجھ بوجھ اور بصیرت۔ دین کی سمجھ بوجھ یہ ہے کہ آدمی دین کی منشا روح کو سمجھے، دین کا مزاج شناس ہو، اور وہ ہر طرح کے حالات، نرم گرم حالات، دین کی صحیح تعمیل اور نمائندگی کر سکے۔ وہ یوں ہی سادہ بے شعوری کے ساتھ اندھی تقلید نہ کرے، بلکہ پورے شعور اور کامل یقین اور بیداری کے ساتھ دین کی سمجھ کی اتباع کرے۔ دونوں جہاں کی فلاح و کامرانی کی واحد راہ یہی ہے۔ دینی بصیرت کی نعمت سے خدا جس بندے کو نوازے وہ اس بنیادی تعلیم کو ہمیشہ پیش نظر رکھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ ان کی اپنی فکر کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ خدا کا دیا ہوا ہے۔ اس بنیادی تعلیم کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حیثیت کو ہمیشہ یاد رکھے گا، وہ کبھی عقیدت کے غلو کا شکار ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا بنانے کی گمراہی میں مبتلا نہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا وہ دل و جان سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے گا، اس لیے کہ ہدایت کا سرچشمہ خدا ہی کی ذات ہے۔ تیسری بات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتائی، یہ امت حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ امر الہی آ جائے، یعنی قیامت کا وقت آ جائے۔ یہ ایک پیشن گوئی بھی ہے، تسلی اور دل کے بڑھاوے کا سامان بھی ہے، اور یہ ترغیب بھی کہ مومن کو ہر حال میں دین پر قائم رہنا چاہیے، چاہے وہ زمانہ کسی طرف بھی جا رہا ہو اور حالات کیسے ہی ناسازگار ہوں۔ مومن کو کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ نفع نقصان صرف اس خدا کے قبضے میں ہے جس نے ہر حال میں دین پر قائم رہنے کی ہدایت فرمائی ہے، اور وہ کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ناظرین، جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلامک چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جلد حاضر ہوں گے نئی حدیث کے ساتھ، نئی ٹاپک کے ساتھ۔
دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔